یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ یونیٹیک معاملات، سپریم کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل کے 32 افسران اور ملازمین ہوئے معطل۔ حیدرآباد تاریخی چار مینار کے دامن میں ہر اتوار کو سنڈے فنڈے پروگرام کی تیاری، انتظامات کا جائزہ۔ لکھیم پور کھیری تشدد، آشیش مشرا کو جائے حادثے پر لے کر پہنچی ایس آئی ٹی۔ شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے ہندوستان کی تقسیم کو سب سے بڑا غلط فیصلہ قرار دیا۔ بہار تالاب میں ملی 477 لیٹر غیر ملکی شراب، پولیس ہوئی حیران۔ پونے ممبئی کے درمیان ہندوستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ اتر پردیش مدرسہ اساتذہ کی تقرری میں اردو کی اہلیت کو ختم کرنے کی تجویز کی شدید مخالفت۔ پریس کانفرنس کر کے نواب ملک نے NCB پر سادہ نشانہ، پھر لگایا فرضی کارروائی کرنے کا الزام۔ مرکز نے بڑھایا BSF کا دائرہ، پنجاب بنگال کے بڑے علاقے میں تلاشی اور گرفتاری کے اختیارات ملے۔ RTI قانون پر جسٹس لوکور نے تشویش کا کیا اظہار، کہا کوئی نہیں جانتا PM کیئرز فنڈ جا کہاں رہا ہے۔ عام انتخابات کے لیے جاپانی پارلیمنٹ تحلیل۔ اسرائیلی میزائل حملے میں شامی فوجی بھی ہلاک۔ اپنے ملک کی حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے صدیدگان کی نگرانی میں سب کچھ کر رہے ہیں، حلوسی آقار کا بیان۔ یونیسکو کی طرف سے فلسطین کے حق میں 2 فیصلے۔ نائجیریا نے ترکی سے جانے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کی پابندی ختم کر دی۔ نائجیریا بوکو حرام کے خلاف آپریشن 76 افراد ہوئے گرفتار۔ انقرہ قیام جمہوریت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل کے 32 افسران اور ملازمین کو ایک ساتھ معطل کر دیا گیا ہے۔ جیل کی مینول کے برخلاف قیدیوں کی غیر قانونی مدد کرنے کے معاملے میں کارروائی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے محفوظ سمجھی جانے والی تہاڑ جیل کے حکام ملازمین پر معروف تعمیراتی کمپنی یونیٹیک لمیٹڈ کے سابق پروموٹر اجے چندرا اور سنجے چندر کی زیر سماعت قیدیوں کی حیثیت سے حراست کے دوران جیل کی مینول کے خلاف مدد کرنے کا الزام ہے۔ چندرا برادران پر الزام ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کمپنی کی روزمرہ کے امور میں مداخلت کرتے تھے۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد سپریم کورٹ کے 26 اگست کے حکم پر دونوں بھائیوں کو 28 اگست کو تہاڑ جیل سے مہاراشٹر کی ممبئی میں واقع انتہائی محفوظ آرتھر اور تلوجا جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ ناظرین، شہر حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر سنڈے فنڈے پروگرام کی کامیابی کے بعد ہر اتوار کو تاریخی چار مینار کے دامن میں بھی اسی طرح کے پروگرام کی تجویز کے سلسلے میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے آج مناسب تیاریوں کے لیے چار مینار کے اطراف کے علاقوں کا معائنہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلعلا اور کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار، سیکریٹری محکمہ بلدیہ نظم و نسق اور شہری ترقی اروند کمار اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ ناظرین، اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں تشدد واقعے کی جانچ چل رہی ہے۔ اس تعلق سے UP پولیس کی SIT نے جمعرات کو مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا اور اس کے دوست انکت داس سمیت 4 ملزمین کو جائے حادثے پر لے کر پہنچی ہے۔ SIT نے ان کی موجودگی میں جائے حادثہ پر کرائم سین کو ریکریٹ کیا ہے، اور کرائم سین ریکریٹ کیے جانے کے عمل میں آشیش مشرا اور انکت داس کے علاوہ بندوق بردار لطیف اور ڈرائیور شیکھر بھارتی بھی شامل رہے۔ ناظرین، شیعہ عالم دین کلب جواد نے کہا ہے کہ ملک کی تقسیم سب سے بڑی غلطی تھی، اس ایک غلط فیصلے سے مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ دیوبند کوتوالی کے گاؤں تھیتک میں ذیشان حیدر کے چہلم میں شرکت کرنے پہنچے مولانا جواد نے کہا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، وہاں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے پوری طرح سے پاکستان کا کردار ہے۔
ناظرین، بہار میں ویسے تو حکومت مکمل شراب بندی کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن روزانہ ریاست کے کئی حصوں میں شراب برآمد کیے جانے کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ پولیس اور پروڈکٹ ڈپارٹمنٹ شراب بندی کو نافذ کرنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہا ہے، لیکن شراب مافیا بھی شراب چھپانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ایک معاملہ بہار کے مظفر پور کے مشہور تھانہ حلقے میں سامنے آیا، جو پولیس نے ایک تالاب سے 477 لیٹر شراب برآمد کی۔ مظفر پور مشرق کے پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ منوج کمار پانڈے نے بدھ کو بتایا کہ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ گوشالہ روڈ میں پانی بھرے ایک تالاب نما گڑھے میں بڑی مقدار میں شراب چھپا کر رکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ملک میں صفر اخراج کے ساتھ متبادل توانائی سے چلنے والی طویل مسافت کی بس سروس دو بڑے شہروں ممبئی اور پونے کے درمیان شروع کی گئی ہے۔ الیکٹرک بس آپریٹر MEIL گروپ کی کمپنی نے بدھ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ پونے سے ممبئی کے درمیان انٹرسٹی الیکٹرک بس سروس شروع کی گئی ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ انٹرسٹی سروس ملک میں دو شہروں کے درمیان پہلی بار الیکٹرک بس یہ سروس شروع کی گئی۔ ناظرین گرامی، یوپی مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار کی جانب سے ریاستی حکومت کو گزشتہ روز ایک تجویز پیش کی گئی ہے، جس پر اب بورڈ سے ملک مدارس کے منتظمین اور اساتذہ کے علاوہ مسلم سماجی ملی تنظیموں کے ذمہ داران بھی تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بورڈ کی جانب سے حکومت کو پیش کی گئی اس تجویز کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بورڈ انتظامیہ اور حکومت کی نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یوپی مدرسہ بورڈ رجسٹرار کی جانب سے مدارس کے نصاب میں شامل اختیاری مضامین کے لیے تقرر ہونے والے اساتذہ کے لیے اردو زبان کی اہلیت کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ بورڈ کی جانب سے پیش کی گئی اس تجویز کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے اہل امیدواروں کی تقرر میں رکاوٹ پیدا کرنے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے ریاستی وزیر نواب ملک NCB پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں NCB اور اس کے طریقہ کار پر نشانہ سادھا۔ نواب ملک نے کہا کہ وہ اپنے موقع پر ابھی بھی قائم ہیں۔ انہوں نے NCB پر فرضی ریڈ کرانے اور دانستہ طور پر لوگوں کو پھنسانے کا الزام لگایا ہے۔ پریس کانفرنس میں منیش بھانوشالی اور کرن گوسائی کے متعلق انکشاف کیے تو مجھ سے میرے داماد کے بارے میں سوال کیا جانے لگا۔ نواب ملک نے کہا کہ تب سے انہیں دھمکی بھرے فون کال مل رہے ہیں، جس کی شکایت انہوں نے کر دی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت نے نواب ملک کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، مرکزی حکومت نے بارڈر سیکورٹی فورسز قانون میں ترمیم کر کے اسے پنجاب، مغربی بنگال اور آسام میں بین الاقوامی سرحد سے موجودہ 15 کلومیٹر کی جگہ 50 کلومیٹر کے بڑے دائرے میں تلاشی لینے، ضبطی کرنے اور گرفتار کرنے کے اختیارات دے دیے ہیں۔ وہیں پاکستان کی سرحد سے متصل گجرات کے علاقوں میں دائرہ 80 کلومیٹر سے گھٹا کر 50 کلومیٹر کر دیا گیا ہے، اور راجستھان میں 50 کلومیٹر تک کے دائرے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں 11 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹن مدن بی لوکوڑ نے سرکار کے زیر منظم طریقے سے RTI قانون کو کمزور کرنے کی کوششوں کو لے کر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے PM کیئرز فنڈ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس پر RTI ایکٹ نافذ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ لائف لا کے مطابق جسٹس لوکوڑ نے کہا اسے لے کر کوئی جانکاری عوامی کیوں نہیں ہے، اس فنڈ میں آئے کروڑوں روپے کو کہاں خرچ کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ PM کیئرز کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو تیسرے مہینے کے 28 تاریخ سے 31 تاریخ کے بیچ آئے پیسے کی آڈٹ رپورٹ ملے گی۔ اس میں کہا گیا کہ 4 دن 3,000 کروڑ روپے آئے تھے۔ اگر آپ اس کا اوسط نکالیں تو پتہ چلے گا کہ ہر دن سینکڑوں ہزاروں کروڑ روپے اس فنڈ میں آئے۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ ناظرین گرامی، جاپان میں عام انتخابات کے لیے پارلیمنٹ کے مکمل اجلاس کے بعد جمعرات کو ایوان نمائندگان کو تحلیل کر دیا گیا۔ ایوان زیریں کے اراکین کو 4 سالہ مدت کار 21 اکتوبر کو ختم ہونے کے بعد عام انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے۔ جاپان کی جنگ کے بعد کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب مدت کار ختم ہونے کے بعد عام انتخابات منعقد ہوں گے۔ علاوہ ازیں ایوان زیریں کی تحلیل اور پولنگ کے دن کے درمیان کی مدت مختصر ترین ہوگی۔ ناظرین گرامی، شام کی صبح حمص کے پالمیرا علاقے میں اسرائیلی میزائل حملے میں ایک شامی فوجی ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ شامی خبر رسائی ادارے سانا سیرن عرب نیوز ایجنسی SANA نے اپنی رپورٹ میں اطلاع دی ہے۔ سانا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ بدھ کی رات اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی شام میں مواصلاتی ٹاور اور کچھ قریب کے فوجی اڈوں کو ہدف بناتے ہوئے میزائل داغے۔ رواں ماہ شام کو نشانہ بنا کر کیا گیا دوسرا اسرائیلی حملہ ہے۔ اس سے قبل 8 اکتوبر کو حمص کے دیہی علاقوں میں 4 ایئر بیس کو ہدف بنا کر حملہ کیا گیا تھا ظالم اسرائیل کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، فلسطین وزارت خارجہ نے یونیسکو کی فلسطین کے حق میں 2 فیصلے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق مقبوضہ فلسطین اور ثقافتی و تعلیمی اداروں سے متعلق
دو فیصلے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو انتظامی کونسل کی 212ویں نشست میں اراکین کے اتفاق رائے سے کیے گئے ہیں۔ مذکورہ دو فیصلے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی شہری حیثیت کی تصدیق کرتے ہیں اور ان میں مقبوضہ اسرائیلی فورسز کی مقدس شہر میں اختیار کردہ تدابیر کی نامعقولیت اور فوری منسوخی کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، نائجیریا نے ترکی، برازیل اور جنوبی افریقہ سے جانے والوں کے لیے کورونا وائرس کی وجہ سے لاگو قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ نائجیریا حکومت کے سیکریٹری اور کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد PSC کے سربراہ بوس مصطفیٰ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے ترکی، برازیل اور جنوبی افریقہ سے نائجیریا آنے والی مسافروں پر قبل ازیں لاگو 7 روزہ قرنطینہ پابندی ختم کر دی۔ ناظرین، نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے خلاف آپریشن میں 76 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ صوبے بورنو کے پولیس کمشنر عمر عبدو کے مطابق صوبے میں وسیع پیمانے پر آپریشن کیا گیا جس میں بوکو حرام کے 76 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ واضح ہے کہ سن 2008 سے مسلسل ملک چرواہوں اور کاشتکاروں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، صدر طیب اردوغان نے کہا کہ دارالحکومت انقرہ قیام جمہوریت، ملکی ترقی اور ڈیموکریسی میں پیش رفت کا مرکز رہا ہے۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق صدر اردوغان نے 13 اکتوبر سن 1923 کو انقرہ کو دارالحکومت قرار دینے کی مناسبت سے ایک پیغام بھی جاری کیا۔ اس پیغام میں صدر نے کہا کہ انقرہ نے جنگ استقلال میں ایک مرکزی کمانگاہ بننے اور قیام جمہوریت کی کوششوں کو بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انقرہ کی دارالحکومت بننے کی سالگرہ پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انقرہ دشمن قوتوں کے حملوں کے برخلاف جنگ میں ایک تاریخی حیثیت رکھنے سمیت قیام جمہوریت اور ڈیموکریسی کے فروغ کا مرکز رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی